أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ آسمان و زمین، سورج، چاند، یہ تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جب ان چیزوں کا خالق وہ ہے، ان سب چیزوں کو پیدا اسی نے کیا ہے، تب ایسی صورت میں اس کائنات میں بادشاہت، اس کائنات میں حکومت اسی کی ہونی چاہیے، تدبیر اسی کی ہونی چاہیے۔ اور جب پیدائش اس نے کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تب ایسی صورت میں انسان کو عبادت کس کی کرنی ہے؟ تو انسانوں کو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں اس کائنات میں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو کس سے مانگنا چاہیے؟ جب ساری کائنات اس کی ہے، اس کائنات کا مالک وہ ہے، اور اس کائنات میں سے کچھ حصہ انسان کو چاہیے۔ یہ زمین اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں پودے، اس میں اناج، یہ سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں۔ تو انسان اگر اس میں سے روزی چاہتا ہے تو یہ روزی وہ کس سے مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ آسمان اس نے بنایا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی بارش کا خالق وہی ہے۔ تو اگر کسی انسان کو بارش کی ضرورت ہو تو یہ بارش کا مطالبہ کس سے کرے؟ کیا کسی وہ دیوتا سے، پیر فقیر سے کرے گا؟ جب بارش نازل کرنے والا وہی ہے، اس پر وہی قادر ہے، تو پھر بارش مانگتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تب ایسی صورت میں اگر کسی انسان کو اولاد کی ضرورت ہو، اولاد مانگنا ہے، تو اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جو اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے اسی سے مانگنی چاہیے۔ پھر کیوں لوگ ان تمام چیزوں میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس بھٹکتے پھر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، اخلاص کے ساتھ۔ جب اپنے رب سے مانگنا ہو تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ رب سے مانگتے ہوئے گڑ گڑاؤ، رو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، انکساری کا اظہار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، مذاق پسند نہیں ہے، اور جلد بازی پسند نہیں ہے کہ آدمی بس ایسے ہی جلدی میں کوئی کچھ باتیں کہہ دے، کچھ دعائیں مانگ لے اور بھاگ جائے، بلکہ یقین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، مانگتے ہوئے یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور جس طرح سے کسی سے ملنے کی امید ہوتی ہے تو اس سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، وخفیتاً، اور چپکے چپکے مانگیں، ریاکاری سے اجتناب کریں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت میں ریاکاری درست نہیں ہے۔ تو آپ کو رب سے دعائیں کرنی ہیں، رب سے مانگنی ہیں، تنہائی میں، رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں،
اور مانگتے ہوئے زور زور سے آوازیں لگانا، پکارنا، شور مچانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور بلند آواز سے پکارے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کا رب بہرا نہیں ہے کہ وہ آپ کی باتیں نہ سن سکے۔ آپ آہستہ آہستہ اپنے رب کو آواز دیجیے، اپنے رب کو پکاریے، وہ آپ کی ہلکی آواز کو بھی سن لے گا۔ اسے بلند آواز سے بولنے کی، پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مانگتے ہوئے آپ کے اندر خاکساری ہونی چاہیے، تکبر اور بڑا پن نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے مانگے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب حد سے تجاوز کرنا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، یہ حد سے تجاوز ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے، لیکن مانگنے میں عاجزی اور انکساری کا اظہار نہ کرنا، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، لیکن مانگتے ہوئے آدمی جلد بازی اور اہمیت نہ دیتے ہوئے بس ایسے ہی ہاتھ اٹھایا اور 2-3 کلمات کہہ دیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، بھاگا۔ اس طرح سے عام طور پر مساجد میں دیکھا جاتا ہے، اور کئی مسجدوں میں اجتماعی شکل میں جب دعائیں ہوتی ہیں تو امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربنا آتنا، ایک مرتبہ ربنا زور سے بولتے ہیں، اس کے بعد 2-3 منٹ کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، پیچھے والے بس آمین آمین، اور جیسے ہی وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون اتنا زور سے بولتے ہیں، بعد میں کیا کون سی دعائیں پڑھتے ہیں مقتدیوں کو پتہ نہیں، اور مقتدی پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی 1-2-3 منٹ کی جو دعائیں ہر نماز کے بعد اجتماعی شکل میں مانگی جاتی ہیں، اس درمیان کسی کے چہرے پر رقت طاری نہیں ہوتی، کوئی اس دعا کے اندر وہ خاکسار دکھائی نہیں دیتا، ایسے لگتا ہے بس ایک خانہ پوری ہے اور ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو مانگنا ہے امام صاحب مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس شروع ربنا سے کیا، ہم نے ہاتھ اٹھایا اور سبحانہ سنا ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ نیچے کر لیا، اور پھر باہر نکل گئے کہ ہم نے دعائیں مانگی ہیں اللہ سے۔ کون سی دعائیں مانگی ہیں، کس طرح کی دعائیں مانگی ہیں؟ دعائیں مانگتے ہوئے تو کچھ حالت بھی نہیں بدلی، اور آپ کی کیا ضرورت تھی، آپ کو اللہ سے کیا مانگنا تھا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دعائیں مانگنا بھی باقاعدہ مسلمانوں نے ایک مذاق کی طرح بنا لیا، دعاؤں کو غیر اہم کر دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والے، یہ غلط راستہ اپنانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ اب زمین میں اصلاح کیا ہے اور فساد کیا ہے؟ زمین میں اصلاح توحید ہے، یہ زمین پر توحید تھی، شرک نہیں تھا، لہٰذا اب تم شرک پھیلا کر فساد برپا مت کرو، یہ بگاڑ مت پیدا کرو، اس لیے کہ سب سے بڑا فساد زمین میں شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا، یہ دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ لہذا شرک کر کے اس زمین کو برباد مت کرو، یہ محلوں کو، ان گلیوں کو، ان شہروں کو خراب مت کرو، اپنے علاقوں کو توحید سے منور کرو، رب کی فرما برداری جگہ جگہ ہونی چاہیے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اور کوئی انسان مانگنا ہے تو بجائے اللہ سے مانگنے کے کسی اور سے مانگنے لگے، بارش طلب کرنا ہے اللہ سے بارش طلب کرنے کے بجائے کسی اور سے طلب کرنے لگے،
اولاد مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگنے لگے تو یہ تو فساد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے جب اس سے پہلے کی آیت میں کہہ دیا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، جب وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، سورج، چاند، ستارے سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر آپ بھلا کسی اور کو کیسے خدا مانتے ہو؟ آپ سورج کو ماننا چاہتے ہو، سورج تو اللہ کے تابع ہے۔ ستاروں کو آپ خدا ماننا چاہتے ہو، وہ بھی اللہ کے تابع ہیں۔ چاند کو ماننا چاہتے ہو، چاند بھی اللہ کے تابع ہے۔ آسمان میں کسی اور چیز کو ماننا چاہتے ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں۔ زمین میں کسی کو ماننا چاہتے ہو، ساری زمین اللہ کے تابع ہے، سب اللہ کے حکم اور فرما بردار ہے، تو پھر تم بھلا ان میں سے کسی اور خدا کیسے مانتے ہو؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسے دعا کرو ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے جہنم سے ڈرتے ہوئے، گناہ کے مواخذے سے ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور امید کرتے ہوئے، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جب انسان کے دل میں عبادت کے وقت میں دونوں چیزیں ہوگی، نافرمانی پر عذاب کا ڈر اور فرما برداری پر انعام کی امید، جنت کی امید، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی نیک کام کرے اور نیک کام کر کے یہ کہے کہ پتہ نہیں ہم کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہماری عبادتیں اللہ منظور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ اللہ پر شک ہی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، پتہ نہیں میری نماز کا کیا ہوگا۔ کیوں؟ آپ جب رب کی عبادت کر رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ کو یہ امید کیوں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز قبول کرے؟ جب آپ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، تو آپ یہ امید کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا؟ کیوں یہ شک و کر شبہات کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، پتہ نہیں وہ منظور کرے گا نہیں کرے گا؟ کیوں ایسا ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر رحم نہیں آئے گا؟ تو خوف و طمع، ہمیشہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ کب امید رکھنا ہے؟ فرما برداری کرتے ہوئے امید، نافرمانی کرتے ہوئے امید نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں چلو گناہ کر لیتے ہیں، اللہ بہت غفور ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہے، یہ فلاں حرام کھا لیتے ہیں، اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، حرام کھانے کا عزم کرتے ہیں اور 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا بتاتے ہیں، رب کی نافرمانی کا ارادہ کرتے ہیں اور غفور کہہ کر پکارتے ہیں۔ آپ رب کی فرما برداری کر کے کہو کہ میں رب کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ غفور ہے، مجھے معاف کرنے والا ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے مغفرت کی امید کرنا، جنت کی امید کرنا، یہ درست ہے۔ اور جب نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی ہو رہی ہو تو نافرمانی کے وقت میں اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ ہے ایمان۔ نافرمانی میں غفور اور رحیم کہہ دینا اور فرما برداری کرتے ہوئے شک کرنا کہ پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا، تو یہ صحیح ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب ہے
احسان کرنے والے، نیک کام کرنے والوں سے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، چوریاں کرتا ہے کہتا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، نافرمانی کرتا ہے، نمازیں ترک کرتا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ضرور ہے، لیکن کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے نہیں، فرما برداری کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوتاہی ہو جائے تو کوتاہی کے بعد معافی مانگنے لگے تب اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد مغفرت چاہنے لگے تب اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ یعنی آپ گناہ کر کے معافی مانگنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے، اسی پر اصرار کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے وہی کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ تو دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر لے گا؟ وہ تو اس کا دل بڑا ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ میں اور کروں گا اس کی نافرمانی، میں نہیں مانوں گا اس کی بات دنیا کے اندر، میں حرام کھاتا رہوں گا، وہ کیا کر لے گا؟ وہ اتنی بڑی کائنات ہے، مجھے میرے جیسے کو معاف نہیں کرنے والا، میرے جیسے کو جنت داخل کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ تو اور زیادہ سرکشی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر تھک کر نہ بیٹھو کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میرا کچھ حساب ہونے والا نہیں ہے، مجھے تباہ کر دیا جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا، قبر میں عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، میں تو جہنمی آدمی ہوں۔ انسان گناہ کرنے کے بعد یعنی اس طرح سے اپنا نتیجہ سوچنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرا کبھی کہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، رب کی اطاعت کرنا شروع کر دو۔ ابھی تک گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں سے نیک کام کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہی غفور الرحیم ہے، لہذا توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طریقے سے ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیکیوں کے وقت میں خیر کا کام کرتے ہوئے رحمت کی امید کرنے، کامیابی کی امید کرنے، اور گناہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانے، اس کے عذاب سے ڈرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔